ہما فریاد کر رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہہ رہی تھیں۔ میرے دل میں پدری محبت کا جذبہ جوش مارنے لگا۔ وہ بہرحال میری بہو تھی، مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا صالح اسی اسپاٹ لہجے میں بولا، یہ بات تمہیں دنیا میں سوچنی چاہیے تھی ہما بی بی۔ آج تمہاری عقل ٹھکانے آ گئی ہے، مگر یاد ہے دنیا میں تم کیا تھیں؟ شاید تمہیں یاد نہ آئے، میں یاد کراتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے صالح نے اشارہ کیا اور یکلخت ایک منظر میرے سامنے نظر آنے لگا۔ یہ جمشید اور ہما کا کمرہ تھا۔ مجھے لگا کہ میرے ارد گرد کا ماحول غائب ہو چکا ہے، میں اسی کمرے میں ان دونوں کے ہمراہ موجود ہوں اور براہ راست سب کچھ دیکھ اور سن رہا ہوں۔ جمشید، اب میں اس ملک میں نہیں رہ سکتی، اب ہمیں کسی ویسٹرن کنٹری میں شفٹ ہونا چاہیے۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی ہوئی ہما، جمشید، اب میں اس ملک میں نہیں رہ سکتی، اب ہمیں کسی ویسٹرن کنٹری میں شفٹ ہو جانا چاہیے۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی ہوئی ہما نے اپنے کٹے ہوئے بالوں کو برش کرتے ہوئے کہا۔ جمشید بیڈ پر لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تم نے سنا جمشید میں نے کیا کہا؟ یس، میں نے سن لیا، لیکن میرا پورا خاندان یہاں ہے، میں انہیں چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ بالکل ویسے ہی جیسے تم ان کا گھر چھوڑ کے میرے ساتھ الگ ہو چکے ہو۔ یہاں کی بات اور ہے، میں ہفتے میں ایک دفعہ جا کے ان سے مل تو لیتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ فورن ٹرپ تو ہم ہر سال ہی کر لیتے ہیں، پھر ہمیں باہر شفٹ ہونے کی کیا ضرورت؟ نہیں، اب بچے بڑے ہو رہے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ ان کی پرورش باہر ہی ہو، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچے میرے ماں باپ کی صحبت کا فائدہ اٹھائیں۔ میں تو اپنے ماں باپ کی نیکی کا کوئی حصہ نہیں پا سکا، لیکن کم از کم میری اولاد تو نیک ہو۔ انہی کی صحبت سے تو میں اپنی اولاد کو بچانا چاہتی ہوں۔ میرے ایک بچے کو بھی اپنے ددیال کی ہوا لگ گئی تو اس کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی فون کی گھنٹی بجی۔ جمشید نے فون اٹھایا، دوسری طرف سے کچھ کہا گیا۔ جمشید نے اچھا کہہ کے ریسیور نیچے رکھ دیا اور ہما کو مخاطب کر کر کہا، تمہارے پاپا ہمیں نیچے بلا رہے ہیں۔ پھر ہما کی بات کا جواب دیتے ہوئے بولا، تم آخر میرے ماں باپ کے بارے میں اتنی نیگیٹو کیوں ہو؟ انہوں نے میری خوشی کی خاطر تمہیں بہو کے طور پہ قبول کر لیا، حالانکہ تمہارے انداز و اطوار انہیں بالکل پسند نہ تھے۔ تم مجھے لے کر الگ ہو گئی، تب بھی انہوں نے برا نہیں مانا۔ بس رہنے دو، ہما تنک کے بولی۔ انہیں میرے انداز و اطوار ناپسند تھے، مگر تم میرے عشق میں دیوانے ہو رہے تھے، اس لیے انہوں نے مجبوراً تمہیں مجھ سے شادی کی اجازت دی۔ تم ان سے الگ ہو کر یہاں زیادہ اچھی زندگی گزار رہے ہو، پاپا کے بزنس میں شریک ہو، کروڑوں میں کھیلتے ہو۔ جمشید، مجھ سے شادی کر کے تم سراسر فائدے میں رہے ہو، تم نے کوئی نقصان نہیں اٹھایا۔ پتہ نہیں کیوں تمہاری باتیں سن کے کبھی کبھی ابو کی بات یاد آ جاتی ہے کہ نفع نقصان کا فیصلہ آخرت کے دن ہوگا۔ یار، یہ فضول مذہبی باتیں ختم کرو، مجھے ان سے چڑ آتی ہے۔ کوئی قیامت وغیرہ نہیں آنی، لاکھوں برس سے دنیا کا سسٹم ایسے ہی چل رہا ہے۔ If you are smart, powerful and wealthy, you are the winner. All other are losers and idiots. And you know this judgment day talk is nothing but rubbish. ویسے فار یور کائنڈ انفارمیشن، میرے پاپا نے اپنے پیر صاحب سے گارنٹی لے رکھی ہے کہ قیامت میں انہیں بخشوا دیں گے، اور ان کو بہت پیسے دیتے ہیں میرے پاپا۔ ہاں، ہم جس طرح ناجائز منافع خوری، قانون کی خلاف ورزی اور دیگر حرام ذرائع سے پیسہ کماتے ہیں، اس کو کہیں تو پاک کرنا ہوتا ہے۔ مجھے سب معلوم ہے، تمہارے پاپا اور چودھری مختار صاحب کئی بزنس میں پارٹنر ہیں اور 2 نمبر کے ہٹ کندھوں سے پیسہ کماتے ہیں۔ اچھا، اتنا ہی حلال حرام کا خیال ہے تو چھوڑ دو پاپا کا کام۔ بزنس تو چھوڑ دوں، مگر تمہیں کیسے چھوڑوں؟ مجھے معلوم ہے اس کے بعد جاب کرنے سے نہ تمہارے خرچے پورے ہوں گے اور نہ میں تمہارا لیونگ اسٹینڈرڈ مینٹین کر سکوں گا۔ تمہارے عشق نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا، وگرنہ میں جس خاندان سے ہوں حلال اور حرام ہی سب کچھ ہے، اس لیے اتنی مڈل کلاس زندگی گزار رہے تھے وہ لوگ۔ اچھا ہوا تم میرے ساتھ آ گئے، وگرنہ اپنے بھائیوں کی طرح موٹر سائیکل پہ گھومتے یا 800 cc گاڑی چلاتے اور کسی فلیٹ میں سڑی ہوئی زندگی گزار کر مر جاتے۔ زندگی اچھی گزارے یا بری، مرنا تو ہمیں ہے، پتہ نہیں آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ بے فکر رہو، کچھ نہیں ہوگا، وہاں پہ بھی ہم ٹھاٹھ سے رہیں گے۔ میرے پاپا کے پیر صاحب کے سامنے تو تمہارے اللہ میاں بھی کچھ نہیں بول سکتے۔ کل میں کفر تو مت بکو، اور اللہ میرا کہاں رہا جب میں اللہ کا نہیں رہا۔ کل میں کفر تو نہ بکو، اور اللہ میرا کہاں رہا جب میں اللہ کا نہیں رہا، تو وہ میرا کیسے رہے گا؟ یہ جملہ کہتے ہوئے جمشید کا لہجہ بھر آ گیا اور اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر ہما اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو نہیں دیکھ سکی۔ اس کا سارا دھیان آئینے کی طرف تھا اور وہ میک اپ سے فارغ ہو چکی تھی، اس لیے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے اٹھتے ہوئے بولی، اچھا چھوڑو یہ فضول باتیں، نیچے چلو، پاپا انتظار کر رہے ہوں گے۔ صالح نے دوبارہ اشارہ کیا اور منظر ختم ہو گیا، لیکن ساتھ ہی ہما کی ہر امید کو بھی ختم کر گیا۔ صالح نے اسی شفاف اور قاتل لہجے میں سختی کے ساتھ کہا، تم نے دیکھا تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ریکارڈ کر لیا گیا، تو جاؤ ہما بیوی اپنے پیر صاحب کو ڈھونڈو جو تمہیں بخشوا سکتے ہیں اور جن کے سامنے اللہ تعالیٰ بھی۔ صالح نے جملہ تو ادھورا چھوڑ دیا، مگر ہما کے الفاظ دہراتے وقت اس کے لہجے میں جو غضب آ گیا تھا، اس سے میں خود دہل کر رہ گیا تھا۔ ہما بھی بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ صالح کچھ اور کہتا، وہ روتی چیختی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ اس منظر میں جمشید کو دیکھ کر میری حالت پھر ڈاواں ڈول ہو چکی تھی۔
ظاہر ہے کہ ہما کی طرح وہ بھی ان سختیوں بھرے میدان میں پریشان حال پھر رہا ہوگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جمشید اسی حال میں میرے سامنے آ گیا تو میں کیا کروں گا۔ میں اسی سوچ میں غلطاں تھا کہ سالہ نے میری کمر تھپتھا کے کہا اور چلتے ہیں۔ نہ جانے اس تھپکی میں کیا بات تھی کہ میں نے محسوس کیا کہ میرے اوپر طاری ہونے والی پریشانی کی کیفیت بہت ہلکی ہو گئی ہے۔ میں قدرے بشاشت سے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ ارد گرد پھر وہی پریشان اور وحشت زدہ لوگوں کی ہلچل تھی۔ ہم کچھ دور آگے چلے تھے کہ سامنے سے چودھری مختار صاحب آتے نظر آئے۔ انہوں نے شاید مجھے دیکھ لیا تھا یا میری طرف ہی آ رہے تھے۔ چودھری صاحب میرے بیٹے جمشید کے سسر کے بزنس پارٹنر تھے۔ اس حیثیت میں میری ان سے رسمی واقفیت بھی تھی۔ میرے قریب آتے ہی انہوں نے مجھے گلے ملنے کی کوشش کی، جسے سالے نے ہاتھ آگے بڑھا کر یہ کہتے ہوئے ناکام بنا دیا، دور رہ کے بات کرو۔ اس کا لب و لہجہ اتنا درشت تھا کہ مجھے بھی اس سے اجنبیت محسوس ہونے لگی۔ اپنی اس رسوائی کے باوجود چودھری صاحب کے جوش میں کمی نہ آئی۔ وہ کہنے لگے، مجھے یقین تھا عبداللہ صاحب آپ مجھے ڈھونڈتے ہوئے ضرور آئیں گے۔ آپ کو یاد ہے عبداللہ صاحب، میں نے ایک مسجد تعمیر کروائی تھی جس میں آپ بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی میں غریب و مسکینوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے چودھری صاحب، میں نے دھیرے سے انہیں جواب دیا۔ بس تو اب آپ میری سفارش کر دیجئے، میں بہت دیر سے پریشان گھوم رہا ہوں۔ یہاں تو دیکھو جس کو اپنی ہی پڑی ہے، نہ کوئی بتاتا ہے نہ سیدھے منہ بات کرتا ہے۔ یہ آخری بات کہتے ہوئے انہوں نے بے اختیار صالح کی طرف دیکھا۔ میں نے بھی گردن گھما کے صالح کی طرف دیکھا۔ اس نے لمحے بھر کے لیے مجھے دیکھا اور پھر چودھری صاحب کے چہرے پہ نظریں گاڑتے ہوئے بولا، آپ نے مسجد ضرور بنوائی تھی، مگر اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنی نیک نامی کے لیے۔ جب پیسے اللہ کو دیے جاتے ہیں تو گردن جھکی ہوتی، ہاتھ بندھے ہوتے ہیں، لہجہ پست ہوتا ہے اور دل میں عاجزی اور خوف ہوتا ہے۔ مگر آپ کے معاملے میں ایسا نہیں تھا۔ آپ اپنا نام چاہتے تھے، سو دنیا میں نام ہو گیا۔ اب تو آپ کو حساب دینا ہوگا کہ یہ پیسہ کمایا کس طرح تھا۔ اور ہاں، اچھے کاموں پر تو آپ کبھی کبھار ہی پیسے خرچ کیا کرتے تھے۔ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ملک کی ایک مشہور اداکارہ کا قرب خریدنے کے لیے آپ نے کروڑوں روپے خرچ کر دیے تھے۔ آپ کے کھاتے میں زنا کا گناہ ہے، ایک دفعہ کا نہیں مگر بار بار کا گناہ، الگ الگ عورتوں کے ساتھ زنا کا گناہ۔ ملک کی مشہور اداکاروں، فیشن ماڈلز کے ساتھ آپ کے تعلقات تھے۔ خرچ کو تو چھوڑیے، آپ کی تو آمدنی میں بھی رزق حرام کی وافر ملاوٹ تھی۔ آپ ملاوٹ کرتے تھے، ذخیرہ اندوزی کرتے تھے، لوگوں کو حد سے زیادہ منافع لے کے چیزیں فروخت کرتے تھے۔ بجلی چوری، دھوکہ دہی، ملازمین کے حقوق میں ڈنڈی مارنا یہ آپ کے کاروبار کے بنیادی اصول تھے۔ آپ ترقی کی انتہا پر پہنچ کے آپ کے ایک میڈیا گروپ بنا لیا تھا جس کے ایک ٹی وی چینل پہ آپ لوگوں کو خوش کرنے والے مذہبی پروگرام دکھاتے اور دوسرے پہ آرٹ اور انٹرٹینمنٹ کے نام پہ معاشرے میں بے حیا رویے عام کرتے۔ آپ جانتے تھے کہ دنیا میں کامیابی کا راز لوگوں کو خوش کرنا ہے۔ کاش آپ یہ جان لیتے کہ دنیا آخرت میں کامیابی کا راز اللہ لوگوں کو نہیں، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ صالح بے تکان بول رہا تھا اور اس کے الفاظ اس کی زبان سے تیر بن کے نکل رہے تھے۔ ان کا سامنا کرنا چودھری صاحب کے لیے ممکن نہیں تھا، مگر ان کے لیے کوئی جائے فرار نہ تھی۔ وہ گردن جھکائے سنتے رہے۔ صالح کے لب و لہجے کی سختی نے چودھری صاحب کے چہرے پہ تاریکی پھیلا دی تھی، مگر اس نے اسی پر بس نہیں کیا اور کہنے لگا، ذرا پیچھے دیکھیے چودھری صاحب، آپ کے پیچھے آپ کی محبوبہ بھی کھڑی ہے۔ چودھری صاحب گھبرا کے پلٹے۔ میں نے بھی نظر اٹھا کے چودھری صاحب کے پیچھے دیکھا۔ سامنے ایک انتہائی مخروط شکل و صورت کی بوڑھی عورت کھڑی تھی جس کے جسم سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے۔ صالح نے میری پشت پہ ہاتھ رکھا، جس کے بعد مجھے یہ ناقابل برداشت بدبو آنا بند ہو گئی، لیکن چودھری صاحب کے لیے بدبو ابھی تک باقی تھی۔ وہ بس شکل بڑھیا چودھری چودھری کہتے ہوئے آگے بڑھی۔ اس بڑھیا کے قریب سے خوف زدہ ہو کر چودھری صاحب پیچھے ہٹنے لگے اور پھر بے اختیار بھاگنے لگے۔ وہ عورت یا بلا جو کوئی بھی تھی ان کے پیچھے ہاتھ پھیلا کے دوڑنے لگی۔ عورت کون تھی؟ ان کے دور جانے کے بعد میں نے صالح سے پوچھا۔ یہ چودھری صاحب کی وہ داشتدار تمہارے زمانے کی مشہور اداکارہ، رقاصہ اور ماڈل چمپا تھی۔ صالح نے اس بدشکل عورت کا تعارف کرایا تو میں نے حیران سے کہا، چمپا؟ مگر وہ تو بہت خوبصورت تھی اور لوگ اس کے حسن کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ ہاں، مثالیں دینے کے علاوہ اسے اپنا آئیڈیل بھی بناتے تھے۔ اب دیکھ لو لوگوں کے اس آئیڈیل کی شکل کیسی ہو چکی ہے۔ یہ عورت اپنے بھڑکیلے اور نیم عریاں رقصوں سے معاشرے میں فحاشی پھیلاتی تھی۔ اب خدا کا فیصلہ ہے کہ یہ جن دلوں پہ راج کرتی تھی، جہنم میں انہی لوگوں پہ اسے عذاب بنا کے مسلط کر دیا جائے گا۔ صالح نے جواب دیا۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ میرے زمانے میں فحاشی شاید انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ بڑھ کر تھی۔ ٹیلی ویژن میں گھر گھر اس طرح کے اداکاروں کے جلوے بکھیر دیے تھے۔ اس دور کے تمام معاشروں نے فحاشی اور عریانی پھیلانے والی ایسی عورتوں کو عزت کے بلند ترین مقام پر بٹھا دیا تھا۔
فلمی اداکاروں اور ٹی وی چینلز کے مالکان کے نزدیک وہ عورتیں مال کمانے کا سب سے سستا اور آسان ذریعہ تھی، جن کے فحش رقصوں، دلربا اداؤں اور کم لباسی کو بیچ کے یہ لوگ اپنی دولت میں اضافہ کیا کرتے تھے۔ نوجوان ان کے دیوانے تھے اور اپنے ہونے والی بیویوں میں ان کی صورتیں اور نخرے تلاش کرتے تھے۔ لڑکیاں انہی کے انداز و لباس کی نقل کر کے خود کو سنوارا کرتی تھیں۔ انہی کی وجہ سے شریف مگر عام شکل والی صورت کتنی ہی لڑکیاں معاشرے میں بے وقت ہو گئی تھیں۔ ان میں سے کتنی تھی جو اپنے آنگن میں بہاروں کی راہ تکتے تکتے سفید بالوں کی خزارت تک جا پہنچی، اور کتنی تھیں جو معاشرے کی ناقدری کے داغ کو اپنی شرافت کی چادر میں چھپائے دنیا سے رخصت ہو جاتی۔ میرے چہرے پہ دکھ کے آثار واضح تھے، آثار صالح نے پڑھ لیے تھے۔ وہ میرا ہاتھ تھامے خاموشی سے ایک طرف پڑھنے لگا، پھر کچھ دیر بعد ایک جگہ ٹھہر کے بولا، خدا نے تمہارے دکھوں کو دور کرنے کا انتظام کر لیا ہے، مگر بہتر ہے کہ اسے دیکھنے سے قبل گزری ہوئی دنیا کا یہ منظر بھی دیکھ لو۔ اس کی زبان سے الفاظ نکلے ہی تھے کہ میرے سامنے ایک منظر فلم اسکرین کی طرح چلنے لگا۔ مجھے لگا کہ میں اس منظر کا ایک حصہ ہوں اور بیان ہوئے بغیر بھی ہر حقیقت سمجھ رہا ہوں۔